السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ عز و جل یہ حدیث پڑھوں گا کہ اذان کے بعد مسجد سے نکلنے کی ممانعت۔ جب اذان ہو جائے، مسجد میں آدمی بیٹھا ہے، انسان بیٹھا ہے، تو وہ مسجد سے نہ نکلے۔ یہ حدیث سماعت فرمائیں۔ ابو شعثاء علیہ رحمہ نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص اذان کے بعد مسجد سے باہر نکلا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس شخص نے سیدنا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، اذا کنتم فی المسجد فنودی بالصلاة فلا یخرج احدکم حتی یصلی۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے اور اس کا جو نمبر ہے 10,933، اور یہی حدیث مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کا جو وہاں پر نمبر ہے 655، اور یہی حدیث سنن ابو داؤد شریف کے اندر بھی موجود ہے، وہاں پر جو نمبر ہے 536۔ آئیے اس حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ جب تم مسجد میں ہو اور نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے بغیر مسجد سے باہر نہ جائے۔ یعنی اذان ہو گئی تو اب اذان کے بعد مسجد سے نہیں نکلنا چاہیے، بلکہ جب نماز ہو جائے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے بعد پھر مسجد سے باہر جانا چاہیے۔ اس حدیث مبارک کے پیش نظر فقہاء کرام نے فرمایا، اذان کے بعد مسجد سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ وہ شخص جو کسی کام کے لیے نکلے اور جماعت سے پہلے واپس کا ارادہ ہو، وہ بھی واپسی آ جائے گا جماعت سے پہلے، تو ایسے ہی شخص جو دوسری مسجد کی جماعت کا انتظام کرنے والا ہو، یعنی مؤذن تھا یا امام تھا، تو اس نے دوسری مسجد میں جا کے نماز پڑھانی تھی یا اذان دینی تھی، ادھر اذان ہو گئی تو وہ اس صورت میں جا سکتا ہے، ان کو اجازت ہے۔ اگر اس وقت کی نماز پڑھ چکا ہے تو اذان کے بعد مسجد سے جا سکتا ہے، مگر ظہر عشاء میں اقامت ہو گئی تو نہ جائے۔ نفل کی نیت سے جماعت کے ساتھ شریک ہو جانے کا حکم ہے، اور باقی 3 نمازوں میں اگر تکبیر ہوئی اور یہ تنہا پڑھ چکا ہے تو باہر نکل جانا واجب ہے۔ یہ باہر شریعت۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جب ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو اذان ہو گئی تو پھر ہمیں نہیں جانا چاہیے، بلکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے پھر باہر جانا چاہیے۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو 5 نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔